یہ جو ابتدا ہوئی کہ جی اس طرح کا کام کرنا ہے، حج سے ریلیٹڈ کرنا ہے، ابتدا ہمارے ہاتھوں ہونے جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ تھوڑے سے اس کی جرنی بتائیے گا ہمیں۔ جی دیکھیں، یہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے پرائیویٹ سیکٹر حج کے کام میں انوالو نہیں تھی. ہماری گورنمنٹ آف پاکستان ہی سارا حج کا کام ایسا ہی کیا کرتی تھی. اور 2004 کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان نے پرائیویٹ سیکٹر کو انٹروڈیوس کیا کہ جی آپ حج کا کام کے اندر انٹروڈیوس ہوں. تو 2004 سے الحمدللہ ہم بیسیکلی ہمیں لائسنس ملا. ہم اے کیٹیگری کمپنی ہیں. میکسیمم کوٹا ہمیں اویل کیا ہم نے اور پرفارمنس کی. پھر مورا کا پورا ایک نظام ہے جس کو ہم CDC کہتے ہیں، کمپلینٹ ڈسپوزل کمیٹی. باقاعدہ CDC کی کمیٹی ہے، وہ سعودی عرب میں موجود ہوتی ہے حجاج کے مسائل کو دیکھنے کے لیے. صحیح. پھر وہ نوٹیفائی پاکستان میں ہوتی ہے. باقاعدہ اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے حج پہ آنے کے بعد کہ اگر کسی حج آپریٹر میں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی شکایت ہے، کوئی پیسوں کے مسائل ہیں، کوئی مسائل، تو وہاں آپ شکایت کریں. باقاعدہ اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے، باقاعدہ ریٹنگ ہوتی ہے. اللہ کا بڑا انعام ہے، اللہ کا بہت شکر ہے کہ پچھلے تقریباً جب سے پرائیویٹ سیکٹر ہے 20 سال سے ہمیں مختلف ادارے، جیسے آپ نے تعارف میں کہا فیڈریشن چیمبر آف کامرس ہے، انڈسٹری ہے، کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان ہے، بے شمار بیسیکلی اداروں کی طرف سے ہمیں سرٹیفکیشن بھی ملی. ہمیں ایون جو ایک ورلڈ حج کانگریس لنڈن میں ہوئی تھی، وہاں الحمدللہ ہم کو ایوارڈ ملا بیسیکلی. اور ایون جو سعودی اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی ماشاءاللہ ہمیں ایکنالجمنٹ. اس کا مین وجہ کیا ہے میں آپ کو سے بتا دوں. دیکھیں، ہم نے جب حج کا کام شروع کیا، یہ سعودی عرب سے پہلے عمرہ چلتا ہی تھا پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو. مین کنسرن کیا ہوتا ہے جب ایک آدمی عمرے پہ جا رہا ہوتا ہے، حج پہ جا رہا ہوتا ہے؟ ہم نے یہ اسیس کیا کہ پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ایک تو پوری طریقے سے بیٹر ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے حاجی کہ جی ان کو کیا کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایجوکیشن کے پروسیس کو ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا، جب ہم وہاں لینڈ کرتے ہیں سعودی عرب میں، تو ایک لینگویج بیریئر ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اجنبیت ہوتی ہے کہ یا آتا نہیں، ہم بول کے آ رہے ہیں، وہ سمجھ نہیں رہا ہماری بات، ہماری نیڈ ہوگی تو وہ کیسے پوری ہوگی. ایسا ہی ہے. اس کے لیے ہم نے ایک چیز بہت امپورٹنٹ کی کہ ہمارے آفس میں، اسٹاف میں جو لوگ حج کی بکنگز کرتے ہیں، جو ہمارے ٹیم ممبرز ہیں، حج کی بکنگ صرف انہی اسٹاف کو الاؤڈ ہے جو خود حج پہ ٹریول کرتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے جی. یہ ایک ہمارا آفس میں SOP ہے. ٹھیک ہے. وہ اسٹاف جو حج پہ نہیں جا رہا وہ حج نہیں بیچے گا. صحیح ہے. بس کیونکہ وہ سیلس کا آدمی ہے نا جی، وہ کہے گا یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا. اچھا، وہ جب وہاں پہنچے گا کہ جی مجھے تو یہ کہا تھا کہ جی وہ ہو جائے گا، وہ کہا جی وہ تو انہوں نے کہا تھا نا جی، وہ تو یہاں ہے نہیں. ٹھیک ہے جی. تو انہیں سے پوچھے آپ. تو اس لیے ضروری ہے کہ جس نے سیل کیا ہے وہ موجود ہو ڈلیور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو جب وہ موجود ہوتا ہے، پہلی بات کہ لینگویج بیریئر ختم ہوتا ہے، کیونکہ آپ اور سعودیز کے درمیان ہم موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم آپ کو ایک برج پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو کہ آپ کو ایجوکیشن ملنی چاہیے وہ آپ کو پری اسائن بھی کی ہوئی ہیں، اور یہاں بھی ہم نے ایجوکیٹ کی ہے. میں خود ایز این الحمدللہ، یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، اللہ نے ایسے کام کے ساتھ جوڑا ہے کہ ہر سال خود ٹریول کرتا ہوں حج کے اوپر. میری وائف ہر سال ٹریول کرتی ہے حج کے اوپر، کیونکہ لیڈیز کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. لیڈیز کمفرٹ زون لیڈیز کے ساتھ ہوتی ہیں، مردوں کے ساتھ نہیں ہوتی. تو وہ خود موجود ہوتی ہیں حج کے اوپر. تو ہم لوگوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم حج سیل نہیں کرتے، ہم حج کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم خود احرام باندھتے ہیں، ہم خود سارے مینا، عرفہ، مزدلفہ سارے مناسک اپنے حاجیوں کے ساتھ خود کرتے ہیں. جہاں حاجی بیٹھا ہوتا ہے، جس ٹینٹ میں ہوتا ہے، اس میں ہم ہوتے ہیں. جہاں مزدلفہ میں اوور نائٹ وہ ہوگا، اوور نائٹ ہم ہوں گے. جس بس میں وہ ہوگا اس میں ہم ہوں گے. سو دیٹ اس کو ایک جب وہ دیکھتا ہے کہ یار نہیں، ہمارے ساتھ ہیں لوگ، سائیکولوجیکل حج سائیکولوجیکل. وہ ملینز لوگوں کی موومنٹ کو دیکھ رہا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں میں نے کہاں جانا، میں گم نہ ہو جاؤں، مجھے کوئی راستہ نہ بتائے فریاد. تو وہ کنسرن دور ہو جائے. وہ کہتا ہے کہ یار میرے ساتھ تو لوگ ہیں، تو خود میں اکیلا تھوڑی ہوں، تو جہاں یہ جا رہے ہیں میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں. سو مچ ہو کہ جب رمی کا، جب لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم رمی کرنے جائیں گے جمرات پہ، تو وہاں بہت رش ہوتا ہے، لوگ گر جاتے ہیں اور یوں ہوتا ہے، گم ہو جاتا ہے. رمی کا جو پروسیس سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ رمی کا پروسیس بھی ہم خود کرواتے ہیں. باقاعدہ ہم اپنے گروپ فارم کرتے ہیں، اپنے ساتھ ٹیم ممبر کے ساتھ ہو جاتے ہیں، سارے لوگوں کو رمی کرواتے ہیں. ایک سیگمنٹ جہاں لوگوں کو، حاجیوں کو بہت زیادہ ایشوز آتے رہے پچھلے سالوں میں، جس کو ہم نے پچھلے سالوں میں ری ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے، کافی کرنے میں کامیاب رہے. اگر ہم نسوک پلیٹ فارم کی بات کریں گے، تو نسوک پلیٹ فارم میں وہ ہم دیکھیں تو انہوں نے جو ٹرانسپورٹ کا نظام دیا ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم مکہ مکرمہ سے حاجی کو پک کریں گے، مینا لے کے جائیں گے فرسٹ ڈے، مینا کے بعد اگلے دن ہم عرفہ لے جائیں گے، عرفہ کے بعد ہم مزدلفہ لے کر آئیں گے جو حج کا لے، اور واپس مینا لا کے چھوڑ دیں گے. یہ نہیں کہ ٹرانسپورٹ کا مین حج ہے جب آپ کا حج ہو گیا. لیکن حاجی کو اس مینا کے ٹینٹ سے واپس مکے پہنچنا ہے اپنی رہائش میں. ٹھیک ہے نا. وہ ٹرانسپورٹ کوئی پرووائڈ نہیں کر رہا ہوتا، نسوک نے کوئی آپشن نہیں دیا ہوتا. اس کو واپس اپنی رہائش سے رات کو واپس مینا ٹینٹ آنا ہے اگلے 2 دن کی رہائش کے لیے. وہ سسٹم کوئی پرووائڈ نہیں کر رہا ہوتا. ہم نے بیسیکلی، ہم آپریٹرز جو پرائیویٹ سیکٹر کے آپریٹرز ہیں، اس میں سے میجورٹی آپریٹر جو اپنی کمٹ کرتے ہیں یہ سروسز، ہم
آل دا وے حج آپریٹر کی حاجیوں کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ان کو نہ صرف کنکری لگوائیں, واپس ان کی اکوموڈیشن پہ ان کو پہنچائیں, پھر ہم ان کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں کہ جب وہ واپس آ رہے ہوتی ہے اپنی مین ٹینٹ, کیونکہ جب واپس آتے ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں. لاکھوں ٹینٹ ہیں, اب اپنے لوگ ہیں وہاں جاتے ہوئے تو ہم نے ان کو بس نے بٹھایا, اپنے ٹینٹ کے خیمے کے کونے پہ پہنچا دیا, ٹھیک ہے. ہم نے ایئر کنڈیشن ٹینٹ بھی ہیں, ہمارے ایک کیٹیگری سروس ہوتی ہے ہمارا, تو بوفے بھی ہے, تو ساری عرفہ بھی پہنچیں گے, ٹینٹ ہوگا, ساری فیسلٹیز ہوگی. لیکن اس وقت میں جب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, طواف زیارہ کے لیے وہ جا رہا ہے, واپس آ رہا ہے, مکہ سے واپس اپنے مینا ٹینٹ کے اندر آ رہا ہے, اس زمانے میں حاجی گم ہو جاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے, اس کو ٹینٹ ملنے میں مشکل ہوتی ہے. تو پچھلے سال بھی ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ وہ فیسیلیٹیٹ بھی ہم حاجی کو کریں کہ ہم اس کو مکہ بھی پہنچائیں. مکہ سے لا کے اگر ہم وہاں ٹرانسپورٹ نہیں پہنچا سکتے اس کی ہوٹل, تو ہم کوئی میٹنگ پوائنٹ دے دیں اس کو, جیسے ہماری عزیزہ بلڈنگ کی ایک میٹنگ پوائنٹ ہوتی ہے, ہم میٹنگ پوائنٹ پہ حاجی کو لے آئیں, پھر وہاں سے حاجی کو واک کرا کے چلا کے اپنے ٹینٹ تک پہنچاتے ہیں, کیونکہ اگر وہ ٹینٹ نہیں پہنچا تو وہ بیچارہ پوری رات ٹینٹ اپنے ڈھونڈتا رہتا ہے. تو یہ جو ایڈیشنل فیسلٹیز ہیں, ظاہر بات ہے یہ کمپیوٹر سسٹم تو نہیں دے سکتا نا, یہ تو ظاہر بات ہے فزیکل جب آپ آن گراؤنڈ ہوتے ہیں. تو آپ نے جو بات کی کہ ہم نے جو محسوس کیا حاجیوں کی نیڈس کو, ریکوائرمنٹ کو, تو جب ہم یہ دیتے ہیں کہ ہم خود ان کے ساتھ ہوتے ہیں, لینگویج بیریئر نہیں ہوتا, ایجوکیشن پراپر ہوتی ہے, اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جہاں اس کو پریشانی ہونے کا ڈر ہوتا ہے, جہاں گم ہونے کا ڈر ہوتا ہے, بہت آسان ہوتا ہے کہتے ہیں نا جی یہ تو ہمارے ذمہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب اس چیزوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو اس کا پورا حج کا سفر جو ہے وہ بیسیکلی آسان ہو جاتا ہے. تو ایز این یونیورسل بردرز الحمدللہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے پاس اکانومی پیکیجز نہیں ہوتے, ہم صرف 5 اسٹار پیکیجز کرتے ہیں. دل تو کسی کو کوئی آتا ہے ہمارے پاس, وہ کہتا ہے جی میرا بجٹ یہ ہے, اس کو نہ بولتے دل نہیں کرتا, کیونکہ وہ حج پہ جانے والا ہے, ہمارا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا. لیکن سعودی سسٹم کچھ اس قسم کا ہے کہ ہم مختلف کیٹیگریز ہینڈل نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا آفس کا ماڈل یہ ہے کہ جہاں میں خود ہوں گا وہیں حاجی ہوگا. اب اگر میں نے اس کو ڈفرینٹ پیکیجز بھی دے دیے, بی کیٹیگری بھی دیا, ایسی بھی, میں کہاں پہنچ سکتا ہوں, ایسا ہی ہے. تو میرے لیے ممکن نہیں ہے, ورنہ تو میرا دل ہوتا ہے کہ میں ہر قسم کی جو آدمی جس کا بجٹ آتا ہے ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, اس کی ایک نیک تمنا ہوتی ہے اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں, لیکن جتنا کر سکتا ہے انسان. تو اس لیے ہم صرف ایک کیٹیگری میں, اور جو حرم کے سامنے ہماری ہوٹلز ہوتی ہیں, صرف سوئس ہو گیا. اچھا جو باہر کا حاجی ہے, خاص طور اوورسیز اگین, اس کو وہ صرف برانڈ دیکھتا ہے کہ یار یہ ہوٹل برانڈ ہوٹل ہے, بیچارے کو نہ ڈسٹینس کا اندازہ ہوتا ہے. حج میں مطلب 10 منٹ کا چلنا بھی, گرمیوں کا حج ہے, جون کا حج ہے, 50 ڈگری گرمی ہے, ٹھیک ہے نا, اور خاص طور پہ ہمارے ویسٹ والے تو بالکل اس گرمی کے یوز ٹو نہیں ہوتے, عرب کی گرمی ہے, تباہی گرمی ہے. ان کو ٹائم فریم بتانا ہے کہ کس وقت آپ نے جانا ہے, کس وقت آپ کو ہیٹس اوائڈ کرنی ہے, دوپہر میں آپ نے نہیں کرنا, چاہے کتنے ہی ماشاء اللہ فٹ بندے کیوں نہ ہو, لیکن سعودی عرب کی گرمی ڈفرینٹ گرمی ہے. اچھا عزیزہ کی اکوموڈیشن ہماری ہوتی ہے, ہماری بلڈنگ اکوموڈیشن عزیزہ کی ہوتی ہے, اچھی کوالٹی. اب عزیزہ از اے پلیس وچ از نیئر ٹو جمرات, مینا کے قریب ہونے چاہیے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی ہاں جی ہم نے تو ہوٹل لے لیا جی عزیزہ میں, آپ کی جو جی بلڈنگ تھی, بھائی ہوٹل تھی, لیکن وہ جو آپ کو 15 منٹ ایڈیشنل واک کرنا پڑا, 15 منٹ کا جواب, کیونکہ آپ پیچھے 1 گھنٹہ چل کے آ رہے ہیں, آپ کو 15 منٹ نہیں واک کرنی. وہ جو ایڈیشنل 15 منٹ ہے, ایڈیشنل تو ایک سٹیپ نہیں چلا جاتا, آدمی تو کہیں چھت ڈھونڈ رہا ہوتا ہے بس کہ مجھے کوئی چھت مل جائے, میں بیٹھوں. اس وقت وہ 5 اسٹار 2 اسٹار کی کوئی, اس وقت ہی نیڈس اے کلین روم, اے کلین باتھ روم, دیٹس اٹ. یہ اس وقت نیڈ ہوتی ہے عزیزہ کی, جب آپ چاہتے ہیں کہ میں قریب رہوں مینا, کہ میں آؤں, واش روم یوز کر لیا, میں واپس چلا گیا, میں نے ریسٹ کر لیا, کپڑے چینج کر لیے, شاور کر لیے. تو اس چکر میں کہ نہیں یار ہوٹل تو اپ گریڈڈ ہے, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی وہ جو ایڈیشنل واک ہے جون کی 50 ڈگری گرمی کے اندر, وہ گرمی کون برداشت کرے گا. تو ایون میں آپ کو اپنے پروگرام کے اس پروگرام توسط یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے پاس جو لوگ, ہمارے پاس آفس میں سروس موجود ہے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ہمارا پیکیج نہیں لے رہے ہوتے, ان کا بجٹ نہیں ہے, افورڈ نہیں کر سکتے, وہ کہتے ہیں یار اگر تو بہت مہنگا ہے, لیکن ہم اس بجٹ کے پیکیج ہو جاتے ہیں. ہم کنسلٹنسی بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ یار فلاں آپریٹر ہے, اس کے پاس اس لیول کا پیکیج ہے, آپ اس کے پاس جا کے یہ پیکیج اویل کر لیں, یا یہ پیکیج آپ لے کر آئیں, یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اس پیکیج میں آپ کو یہ پرابلم ہے, آپ کے والدین ساتھ جا رہے ہیں, بوڑھے آپ کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ یہ چل نہیں پائیں گے پیکیج, اس کے بدلے آپ یہ والا پیکیج لے لیں, کیونکہ آپ کی اس آپریشن کے اندر آپ کو سہولت ہوگی. کیونکہ مین مقصد تو حجاج کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اللہ پاک کاروبار کے ساتھ ساتھ یہ ہماری نجات کا بھی ذریعہ بنائے.